ہمارے ساتھ ایک اور صاحب جڑے ہیں, لیٹس سی. جی مسٹر, کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی جی مسلمان ہیں. تو آپ نے برلین کا نام کیوں لکھا ہے؟ کوئی مسلمان والا نام لکھے نا. نہیں برلین وہ میرا فیوریٹ وہ ہے, ہیرو ہے. برلن آپ کا فیوریٹ ہیرو ہے, لیکن وہ تو منی کافر نہیں تھا. یار وہ مووی یہ دیکھی تھی منی ہم نے. ہائسٹ کے شوقین ہوں گے لالا جی. اچھا, کوئی منی ہے. فلم کا ہے. تو یار تھوڑا سا اچھا نام رکھیں, کوئی اسلامک نام رکھے, پتہ لگے میں ہاں مسلمان جی سے بات کر رہا ہوں یار. نہیں کوئی نہیں اسلامک نام رکھے فٹافٹ اپنا. بالکل اسلامک نام رکھیں بھائی. نہیں ٹھیک ایڈٹ ہے کریں. یہی ٹھیک. نہیں کوئی اسلامک نام بتائیں, میں رکھ دیتا ہوں, بتائیں. آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا بیک اسٹیج پہ لکھ مگر دو میں گے. وہ نہیں رکھنا سلمان چاہ ہے رہا. اگر آپ کیسا. اپنا اصل نام نہیں دکھانا چاہ رہے تو میں وہ نہیں رکھتا. آپ مجھے بتائیں کیا رکھ دوں. عبدل رکھ دوں؟ جو آپ جو مرضی رکھ دیں. چلیں عبدل رکھ دیتا ہوں. عبداللہ کا شارٹ فارم عبدل. جی عبدل بھائی, کیا کہیں گے جو ابھی تک میں نے آپ کو دکھایا اور بتایا؟ ابھی ابھی آیا ہوں میں آپ کی ٹیم میں, تو میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے فارغ ہیں کہ یہ اسٹریمیں کر رہے ہیں, جا کے اپنا کوئی کام شام کریں. جی سر, میں نبی کی حدیث اور پیغام پھیلا رہا ہوں, تو اس میں ثواب کا کام ہے, جنت ملے گی. اللہ نے کہا جو نبی کی ایک حدیث پھیلاتا ہے اس کو میں اتنا اجر دیتا ہوں, اتنا اجر دیتا ہوں کہ ایک درخت لگایا تو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ جہاں تک نظر جائے وہاں تک. نہیں نا, آپ یہ حدیثیں نہیں نا پھیلا رہے, آپ تو حدیثوں کو بگاڑ رہے ہو. نہیں بگاڑ سر, ابھی تک میں نے کوئی بھی ایک حدیث کو بگاڑا ہے آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں, اور مجھے بتا دیں کہ میں نے ہلکا سا بھی کسی حدیث میں اپنی مرضی سے کوئی ایڈیشن کیا ہو یا نہیں سبسٹریکشن اپنی کیا ہو. نہیں کیا, آپ اسی میں سے ان کو غلط بتا رہے ہیں, لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں آپ کو میں غلط بتا رہا, چلیں کیا چیز میں نے ابھی تک غلط بتائی ہے مجھے ذرا بتا دیں. ایک چیز بتا دیں جو میں نے ابھی تک غلط بتائی ہے پلیز. آپ نے, میرا دوست ہے کہ اسے ایسے ہی کر دیا, وہ آپ کی طرح کا ہوا پڑا ہے وہ بیچارہ, اسے ہم اتنا سمجھاتے ہیں وہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتا ہماری. نہیں سر, وہ بات اس لیے نہیں سمجھتا کہ اب اسے اصل حقیقت کا پتہ لگ گیا نا, تو اب وہ کیا کرے. وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے یہ سب اسے کہانی ہے, یہ خود کہانیاں دماغی کہانیاں تیار کی ہوئی ہیں, بس یہ سب فراڈ ہے. وہ مولویوں کو گالیاں نکالتا ہے. تو سر اس کو کرنا چاہیے ایسا, وہ بیچارہ کیا کرے, اس کو ساری عمر زندگی آپ نے خراب کر کے رکھی, اب اصل حقیقت پتہ لگی. اب میں حج کے بارے میں بتا رہا ہوں, اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا پیگن ہے. ابھی چونکہ میں ابھی اس وقت بات کر رہا ہوں صفا مروا کی, تو آپ سے یہیں پہ بات کر لیتا ہوں کسی اور چیز پہ جانے کی بجائے. آپ پتہ ہے صفا مروا کے درمیان جو لوگ بھاگتے ہیں, جس کو اللہ میاں قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ کا سمبل ہے, ٹھیک ہے, جی جی. تو وہ تو صفا اور مروا کے اوپر تو ایک ایک بت رکھا ہوا تھا. تو اللہ کی نشانی بت ہے. نہیں مجھے ابھی اتنا اسلام میں نالج نہیں ہے, میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے میرا دوست خراب کر دیا, اسی کی جان کو خطرہ ہے ادھر. سر میں نے آپ کا دوست خراب نہیں کیا, آپ کا دوست صحیح کر دیا ہے, آپ ابھی تک خراب ہیں. نہیں نہیں نہیں, وہ ابھی تو اس کے پچھلے دنوں اس کے بس بڑے معاملات خراب تھے, اسے ہم نے بچایا بڑی مشکل سے, تو آپ کی مہربانی. چلیں سر, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ جڑے, بہت بہت دھنیہ واد. میں اپنی اسٹریم آگے چلاتا ہوں, آپ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں, اور دوست کو میری طرف سے کنگریچولیشن کر دینا. گریجویشن سے کوئی سیکورٹی وغیرہ تو دو نا. کیا دوں؟ میں سے پھر کوئی سیکورٹی وغیرہ تو دو نا, وہ گھر والوں سے سیکورٹی میں تنگ نے ہے, دینی باہر دوست, تو مطلب کہ آپ نے خراب کیا, آپ ہی سیکورٹی دو. سیکورٹی دینے کی میں نے ذمہ داری کسی کی لی ہے, اور میں نے خراب نہیں کیا, میں نے تو اصل حقیقت بتائی ہے. نہیں نہیں, آپ نے خراب ہی کیا اسے, پتا نہیں اس کی اب پتا نہیں یار کتنی یہ زندگی. صحیح آپ کر دینا, مجھے صحیح آپ کر دے سے, ایک سیکنڈ رکیں. یہ ہمارے پاس DMONCYOU DNOCU ہمارے ممبر بنے ہیں, امام بنے ہیں, اور ویلکم ٹو امامت. تھینک یو سو ویری مچ, آپ ہمارے امام بنے ہیں. آپ کو میں کمنٹ کو ہائی لائٹ بھی نہیں کر سکتا, یوٹیوب اس کمنٹ کو نہیں لیتی, مگر تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت دھنیہ واد آپ کے, آپ ہمارے امام بنے. یار بھائی دیکھیں عبدل, سمپل سی بات ہے, I am telling you the reality of Islam, full stop, from the original sources of Islam. اور اگر آپ اس کو اپنے دماغ کو کھول کے دیکھتے ہیں تو کوئی شک نہیں رہتا آپ کو کہ یہ ایک فیک کہانی ہے ساری کی ساری.
اب اگر کسی کو پتہ لگ گیا فیک کہانی سے اسلام چھوڑ دیا, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ وہ آپ ہی کو سنتا تھا نا, وہ تو پتہ نہیں رات کے 2:30-3 بجے تک آپ ہی کو سنتا ہے. چلے سر, تھینک یو سو ویری مچ, آپ آئے, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. اگر آپ نے ہمارے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرنی تو پھر میں آگے نکلتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے سر, تھینک یو, ٹیک کیئر, بائے بائے. اوکے, ہمارے ساتھ آئے ہیں کوئی انڈین کلچر کے نام سے بھائی, دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے. جی مسٹر انڈین کلچر, آر یو مسلم؟ نہیں ہے. اوکے, انہیں چھوڑ دیا اسلام, انہوں نے بلکہ جیسے اسکرین میں نے کور کی بھائی بھاگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو جہاد کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے. جے ڈی صاحب, کیا آپ مسلمان ہیں سر؟ مسٹر جے ڈی, انمیوٹ کیجیے پلیز. اوکے, جے ڈی صاحب نے بھی چھوڑ دیا, لگتا ہے نونو جہاد کرنے آئے تھے, بھاگ گئے. اوکے, ساجد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے کہ میں ذرا تھوڑا سا آگے چلوں؟ جی جی آگے چل سکتے ہیں. ابھی آپ شاعر اللہ پہ چل رہے تھے. ہاں, شاعر اللہ پہ بات کر رہے تھے. لے جی, یہ جو ہے یہ اللہ کے سمبل ہیں, اللہ کے سمبلز ہیں نا. چونکہ یہ اللہ کے سمبلز ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اور سمبلز کو سمجھنا پڑے گا. ابھی تو میں نے ابھی تک 4 چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں. ان 4 چیزوں کو میں نے آپ کو حدیث میں سے کنسائز فارم میں بتایا. اب اس کنسائز فارم کو ڈیٹیل فارم کے اندر ایکسپلور کرتے ہیں صرف ایک سیرہ سے. بائی دا وے, میں آپ کو سیرت النبی ابن اسحاق دکھانے لگا ہوں, جو کہ صرف ایک سیرہ ہے. تمام سیراز کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی, کچھ میں اس سے زیادہ ڈیٹیل ہوگی, کچھ میں اس سے کم ڈیٹیل ہوگی, لیکن ملے گی ضرور. میں صرف ایک سے دکھاؤں گا کیونکہ میرا مقصد صرف یہ ہے, کیونکہ پری اسلامک پیریڈ کی باتیں ہیں, اس میں حدیث کورنگ وغیرہ اور اس ٹائپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پری اسلامک باتیں. فہد احمد صاحب ویلکم. آپ مسلمان ہیں؟ مسٹر فہد, مسٹر فہد آپ کو 5 سیکنڈ دوں گا, اگر آپ نہیں بولیں گے میں آپ کو بلاک کر دوں گا سر. اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو بولنا پڑے گا. مسٹر فہد, 5 جی ہیلو. 4, جی ہیلو, جی سر, کیا کہنا چاہیں گے؟ ابے بھائی ہم غلطی سے غلطی سے کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ نے ایک لنک تھا, کلک کیا, اس کے بعد آپ نے سارا کچھ کلک کیا اور اب آپ آئے. بھائی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کیا پائیں گے نہیں. چلے دوبارہ نہ جڑیے گا سر, پھر غلطی دوبارہ نہ کیجیے گا. اوکے, لوگ پوچھ رہے اسکرین پہ کیا لکھا ہے. اسکرین پہ لکھا ہوا ہے جاہلوں سے التماس ہے کہ وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں. اگر آپ جاہل ہیں تو پلیز میری ویڈیو نہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے اسکرین کے اوپر. یہ صرف پڑھے لکھے عقل مندوں کے لیے ہے, جاہلوں کے لیے نہیں ہے. سو جاہلوں سے التماس کی گئی ہے, جاہلوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ میری اسٹریم نہ دیکھیں, کیونکہ ہم اتنا پری اسلامک چیزیں دکھا رہے ہیں اور کنیکشن بنا رہے ہیں جس میں کہ جاہل جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے. سو دس از دی اسٹریم جو ہے یہ صرف اور صرف عقل مندوں کے لیے, جن کے پاس دماغ ہے. تو یہ ڈسکلیمر ہے اصل میں. مسٹر حامد صاحب ویلکم. آپ مسلمان ہیں سر؟ نہیں سر تھینک یو سر. اوکے, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, لے جی, یہ جناب ہم اب جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم تھوڑا سا آپ کو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جانے لگے ہیں. یہ جناب ہے سیرت النبی بائی ابن اسحاق, ون آف دی اولڈسٹ بک آف اسلام. ٹھیک ہے جی, اس میں ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھتے ہیں, خانہ کعبہ میں لوگ پیسے رکھتے ہوتے تھے. جو وہاں پہ 365 بت تھے, ان بتوں کو جو چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا پیسوں کا, وہ خانہ کعبہ کے اندر رکھا جاتا تھا. اور وہ خانہ کعبہ کے اندر کیسے رکھا جاتا تھا, یہ دیکھیے, یہ ہے ری بلڈنگ آف کعبہ. محمد صاحب
ابھی ان تک نبوت نہیں آئی تھی، وہ ابھی لڑکے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے 35 ایئرس لکھا ہوا ہے، 35 سال کے تھے ونس اگین، ابھی نبوت نہیں آئی ہوئی، ابھی ریولیشن نہیں آیا ہوا، ابھی ریولیشن نہیں آیا ہوا. ابھی آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ جب نبی نے اس کعبے کو بنانے کی کوشش کی تو اپنا توتی اتار دی اور ننگے گر گئے، مگر وہ بعد میں دکھاتے ہیں کیونکہ آج کی سٹریم سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو میں بعد میں دکھاؤں گا. اگر کوئی مسلمان کہے گا کہ ہاں ہاں ایسے ہی ننگے گر گئے تم نے کیسے کہہ دیا، پھر دکھا دوں گا. ادروائز 35 ایئرز آف ایج کے تھے، دے پلاننگ دا روف، وہ ڈیمولش کیا اس کو کعبہ کو اور اس کو بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ٹریئر آف دا کعبہ رکھا کرتے تھے، ان دا وال، ان دا ویل، ان دا مڈل آف اٹ، ایک کنویں کے اندر، اس کے اندر ٹریئر واز فاؤنڈ ود دس فریڈم، فری مین، ایک بندہ تھا دھواک، ایک آزاد آدمی تھا. قریش کٹ دا ہینڈ آف، جس کا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا تھا. بائی دا وے ہاتھ کاٹنا بھی پری اسلامک ہے، جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی پری اسلامک ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دینا بھی پری اسلامک ہے، جیسا کہ میں بھی اسکرین پہ دکھا رہا تھا، لیکن ایک مسلمان آیا تو میں نے اسکرین کور کی ہے. جی مسٹر محمد. ہلو سر تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی بولیے میڈم جی. جی محمد صاحب، ابھی تک جو میں نے دکھایا آپ نے دیکھا؟ جسٹ میں 10 سیکنڈس ہوا تھا، آپ کچھ بول رہے تھے کہ کعبے کے اندر ٹریجر رکھا کرتے تھے، خزانہ رکھا کرتے تھے. پری اسلامک تھا بس نا، پری اسلامک، پری اسلامک، ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے. اوکے. ہاں ٹھیک ہے، اسلام تو اسلام، صحیح بات ہے. پری اسلامک بات ہو رہی ہے. محمد ابھی 35 سال کے ہیں، 35 ایئرس کے ہیں. تو پری جب کعبہ اسلامک اس کا دوبارہ بنا مطلب رہے یہ تھے، نہیں کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا ہے. اسلام تو آدم سے ہے، آدم علیہ السلام سے ہے نا. تو پری بھائی اسلامک پھر آپ لوگ بول پری سکتے ہیں. اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ کیوں لکھتے ہیں؟ کہاں پر لکھا ہے؟ ہر جگہ پہ لکھا ہے پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ. پری اسلامک یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بتایا جاتا ہے. اس اچھا کا ابھی مطلب میری یہ اتنی نہیں کہ لمبی اتنی لمبی بحث نہیں میں کرنے لگا. محمد کے اوپر نبوت نہیں آئی، پری اسلامک پیریڈ ہے وہ، جسے جاہلیہ کا پیریڈ کہتے ہیں. اس وقت قریش کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، قریش ہوں، ایک چور کرنے کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، تو یہ بھی پیگن ریچول تھا بائی دا وے. اچھا ابھی ہم بتا رہے تھے صفا اور مروہ کا، آپ نے وہ سنا تھا سر؟ نہیں سر، میں نہیں پتا اس بارے میں. صفا، آپ کو حج کے ارکان کا پتا؟ دیکھیے ایک دم ایگزیکٹلی آپ اردو میں بولیں گے تو نہیں معلوم ہوگا، اور تھوڑا ڈیٹیل میں ارکان بولیں گے تو حج، معلوم ہوگا. حج کے رکن، حج میں کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں؟ ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن ہاں حج میں جانا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، پتھر مارتے طواف ہیں. کرتے وقت دعا کیا کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. آگے؟ تسبیح پڑھتے ہیں، دعا نہیں نہیں، پڑھتے ہیں. یہ لبیک اللہم ربیک کے آگے کیا ہے؟ لبیک شریک لبا لبیک ان الحمزہ ونعمت لک الملک لا شریک لہ. اوکے. اس کے علاوہ آپ صفا اور مروہ کے گرد دوڑ لگاتے ہیں، رائٹ؟ مطلب اس کے اطراف گھومتے ہیں، ہاں صحیح بات ہے. اس کے کعبے اطراف کا نہیں. طواف کرتے ہیں، صفا اور طواف کرتے ہیں. مروہ دو پہاڑیاں ہیں جس کے گرد آپ چکر لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس بارے میں نہیں پتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، لگاتے ہوں گے. اوکے، اس سے کیا دقت کیا ہے اس بارے میں؟ اوکے سر. اگر او مائی گڈنس، تو سر اگر آپ ایسا کریں اپنے اپنے کسی استاد کو بھیجیے. سر میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں سیریسلی. لائک آپ کو اگر پتا استاد؟ کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو پری اسلامک پیریڈ کیسے ثابت کروں؟ دیکھیں صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں جس پہ دو بت کھڑے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جو پری اسلامک لوگ تھے وہ لوگ صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک بت کو ٹچ کرتے تھے اور پھر دوسرے بت کو ٹچ کرتے تھے، پھر پہلے بت کو ٹچ کرتے تھے، پھر دوسرے بت کو ٹچ کرتے تھے، ان دونوں پہاڑیوں کے گرد تیز تیز چل کے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ آیا، اللہ نے کہا یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ میری نشانی ہیں، یہ میرے سمبلز ہیں. سمبل کہتے ہیں بتوں کو، بتوں کو سمبل کہا جاتا دیکھیے ہے نا. اگر آپ کسی بھی ہندو سے سمبل پوچھیں بتوں وہ کو نہیں کہے گا، کہا جاتا بھائی جان. میں بتا رہا ہوں آپ کو، سن لیں. اگر آپ کسی ٹھیک. بھی ہندو سے پوچھیں گے کہ یہ ہندو، یہ جو بت تمہارے مندر میں رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ سمبل ہے، یہ سمبل ہے. اٹ از سمبولک ریپرزینٹیشن آف آر گاڈ، یہ ہماری ایک خدا کی سمبولک ریپرزینٹیشن ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے سمبل ایک کا معنی ایک ہی نہیں نکلتا ہے، ٹھیک ہے. سمبل سے نشانی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں نشانی نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن،
اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اس کی تو کریشن ہے, بت یہ اس اللہ کی کی کریشن نشانیاں ہے. ہیں پہاڑی. اوکے, ہاں تو تو مجھے پہاڑی اس کی بتائیے کہ نشانی ہے. بتوں کو ٹچ کرنے کا اسلام سے اتنا گہرا سمبند کیوں ہے؟ وہاں پر کئی بتیں ابھی نہیں ہیں میرے بھائی, بھائی دور دور آپ تک نے بت نہیں ہے. صفا مروا تو بت تھے نا. ارے اس سے پہلے تو بہت ساری جگہ بت تھے, آج وہاں پہ بہت ساری چیزیں ابھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کو پکڑ کے بیٹھو لیکن گے. سیم ریچول کیوں فالو کر رہے ہو؟ دیٹس دا پوائنٹ. ریچول وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے, اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے اس طریقے سے کرنا ہے تو اس چیز کو کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہاں پر سخت خلاف ہے نا. ارے بھائی محمد, اللہ کے رسول نے پیگنز کے ریچول کو اپنا ریچول بنا لیا, کیوں؟ دیٹس دا کوشچن. یہ تمہاری سوچ ہے بھائی, یہ آپ اپنے طرف بھائی سے لکھا بول رہے ہوا ہے ہو. تمہارے سامنے, لکھا ہوا ہے. لو یہ میں ہاں ذرا دوسری حدیث دکھا رہا تھا, یہ لو میں دوسری حدیث نہیں, دکھا اس میں دیتا ہوں رکے تاکہ ایک سیکنڈ, اس کو چینج مت کیجیے. جو آپ کے دیکھیے ارلی اسکالرز ہیں. سر صبر, چینج کرنا ضروری ہے نا آپ کو سکھانے کے لیے, آپ کو پتا نہیں, آپ بہت بیبی ہیں. نہیں اس کو آپ کو آپ ایک کے اور بار میں انس پڑھ بن کے مالک بتاتا جو ہوں نا. ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتا تھا طواف کرنا صفا اور مروہ کا, کیوں؟ عاصم نے کہا یس اٹ واز دی سیریمنیز آف دا ڈیز آف پری اسلامک پیریڈ آف جاہلیہ اگنورینس, کیونکہ یہ ٹھیک ہے, کام پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس یعنی جاہلیہ میں کیا جاتا تھا. ٹھیک صفا ہے, اور مروہ کا طواف, اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے مسلمانوں کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگ رہی جو وہاں پہ جاہلوں میں سے تھے, پہلے پری اسلامک پیریڈ آف اگنورینس میں سے تھے, ان کو ٹھیک بھی یہ ہے. بات پسند نہیں آ رہی کہ اب ہم نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور محمد ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہی کرو جو ہم پری اسلامک پیریڈ میں کرتے تھے, زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے. دیکھیے اس کے بعد کا بھی آپ تھوڑا پڑھیں. انٹل یعنی کہ ٹل یہ میں اللہ نے پہلے ریویلڈ بتا دیا نا, یہ میں نے ویری پہلے لٹ. بتا دیا کہ اللہ نے کہا یہ ہاں میری ہاں سمبلز ہیں, یہ تو میں نے پہلے بتا دیا, تو پڑھوں کیا, وہ تو میں نے ہاں, پہلے بتا دیا. it is therefore no sin for him who perform the pilgrimage. کلیئرلی لکھا ہے, اللہ کی اور سے حکم آیا ہے, ارے بھائی آپ یہ پرفارم مجھے, کر سکتے ہو. میرا کوشچن کیا ہے بھائی؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی ریچول فالو میچ ہو رہی ہے میچ نہیں ہو اسلام رہی, سے. ہیلو میچ نہیں ہو رہی. اسلام نے دیکھیے وہی ریچول فالو پری کروایا اسلامک, جیسے کہ میں آپ کو ایک جو ایگزامپل دیتا ہوں میرے بھائی, ٹھیک ہے, آپ نے جو کہا میں سمجھ گیا, جی ٹھیک ہے. میں نے کیا کہا ابھی پہلے, آپ اگر لوگ, آپ سمجھ گئے تو ایک بار ریپیٹ کر دیں میں نے کیا کہا تھا, کہ مجھے ارے پتا آپ لگے کہ جو آپ سمجھ گئے. پرانے جو اس سے پہلے جو بت وغیرہ ہوتے تھے ان کی جو رسمیں تھی اسی طرح سے سیم اسلام میں بھی آ گئی, آپ کا یہ نہیں کہنا ہے. نہ 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 آ گئی ہے نہیں, سوری, دوبارہ سے کوشچن دوبارہ سنیں. آپ کے اللہ اور نبی نے ایگزیکٹلی وہی کیوں پرفارم کروایا ہے جو کہ بتوں کی پرستش کرنے والے ریچول کرتے تھے؟ یہ میرا سوال ہے. دیکھیے میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ اسلام کا چھوڑ دیجئے, ایک سیکنڈ, فار مومنٹ. ہندوز میں بھی آتا ہے کئی ساری جگہ, جیسے وہ مندر جاتے ہیں, اپنا سر شیو کرتے ہیں, بال نکالتے ہیں اپنے, اگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, بال نکالتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ہم بھی پاک صاف ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پورے بال وغیرہ نکالتے ہیں. یہ ریچول میچ ہوتی ہے, جیسے کہ نہیں, یہ چیز میچنگ میچ ہو رہی ہے, ریچول اس کا دیکھیں, مطلب یہ نہیں ونس ہے اگین میں نے آپ کو کیا کہ کہا تھا محمد, میرا سوال ریپیٹ کریں. میچنگ ریچول کا مجھے پرواہ نہیں ہے اس وقت میچنگ ریچول کی بات نہیں ہو رہی. ابھی جو آپ نے بات کی وہ ریچول ہے جی, میچنگ ہو رہی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. میں نے آپ سے دوبارہ اسی لیے سوال ریپیٹ کروایا تھا کہ آپ کو پتا لگ جائے کہ آپ جواب صحیح دے سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریچول میچ ہو رہی ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں پری اسلامک ٹائم میں جب حج ہوتا تھا تو وہاں پہ لوگ جا کے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے گرد چکر لگاتے تھے. محمد نے ٹھیک کہا ہے ایسا ہی کرنا ہے. ان دو پہاڑیوں میں بت ہیں, ایک پہاڑی پہ مرد بت ہے, ایک پہاڑی پہ عورت بت ہے. اب آپ کے نبی نے کہا یہ دونوں پہاڑیاں کے جو بت ہیں, جو کچھ بھی ہے, یہ اللہ کے سمبل ہے, لہذا آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. تو مجھے بتائیے پری اسلامک پیریڈ حج میں اور اسلامک حج میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے پری اسلامک پیریڈ میں جو آپ بتانا چاہ رہے ہو, جیسے کہ اس میں اس سے پہلے مکہ شریف کے اندر بھی بوتیں ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے. یار دیکھو بھائی, بات سنو, میں اس وقت بت شکنی پہ بات ہی نہیں کر رہا, لہٰذا آپ ٹاپک کو سمجھ نہیں سک رہے ہیں, اور آپ یہاں تو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں, یا آپ سمجھ نہیں سک رہے ہیں, یا آپ سمجھنا چاہتے نہیں اور آپ کو پتا لگ گیا مسئلہ کیا ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, تیسری بات نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے.